پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے، اتفاق اور اتحاد ہر زمانے میں ضروری رہا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اور آپس میں مل جل کر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو ایک آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے بہاری کے علاقہ میں باوجود اس کے کہ بالکل پرسکون ماحول تھا، بعض لوگوں نے ایسے پمفلٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے تاکہ اہل سنت والجماعت کے خلاف پروپیگنڈا ہو اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ اس میں پہلی بات یہ یاد رکھے کہ کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے، کسی کے الزام سے ثابت نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ بچوں کو ایمان مجمل یاد کرایا جاتا ہے، اور ایمان عقیدہ یہی ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو انسان اپنے دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور آدمی کسی پر الزام لگا دے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور وہ اس کو نہ مانے تو کوئی آدمی بھی اس کو اس کا عقیدہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت حضرات علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب شرح عقائد نسبی ہے، جو ان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان میں جو بعض نئی تفصیلات شروع ہوئی تو اس کے بارے میں المحدد اور المفند ہے، جس سے ان کے عقائد واضح ہیں اور جن پر علماء حرمین شریفین کی تصدیقات ہیں۔ لیکن اس پمفلٹ اور رسالے میں علماء دیوبند پر صرف الزامات قائم کیے گئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات کون ہیں جن پر یہ الزامات قائم کیے گئے۔ ان میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کی پیدائش 12 ربیع الثانی 1193 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ان کی شہادت 24 ذی القعدہ سن 1246 مطابق 1831 عیسوی میں ہوئی۔ اب یہ انگریزوں کے خلاف جہاد اور سکھوں کے خلاف جہاد کا ہراول دستہ تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جہاد کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس جہاد میں شریک ہونے والے انگریزوں سے جہاد کرنے والے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش رمضان 1248 میں ہے، اور جن کا وصال 4 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری میں ہے، اور دوسرے مجاہد جو اس کے ساتھ شریک ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے رمضان المبارک میں شاملی کے مقام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا مئی 1857 میں۔ تو ان حضرات کے خلاف انگریز اسی زمانے سے چاہتا تھا کہ ایسا پروپیگنڈا ہو کہ مسلمان ان سے متنفر ہو جائے۔ مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے معتمد خاص ہے، تو ان حضرات کو سب سے پہلے سامنے رکھا گیا اور ان پر اعتراضات کیے گئے کہ گویا یہ معاذ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں، تاریخی طور پر یہ حقیقت ثابت ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت اور عظمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور وہ صرف زبانی باتیں کرنے والے تھے بلکہ عملی طور پر میدان جہاد میں شریک ہوئے، اور انگریز جو تھا وہ ان کے خلاف رہا، اور انگریز کے دور میں یہ اور ان کے ساتھی جیلوں میں رہے، اور 100 سالہ دور میں انگریز نے ان کو پریشان کیا، ملک میں بھی یہ قید رہے اور ملک سے باہر بھی قید رہے۔ لیکن آپ ساری رات نماز پڑھے، کسی کافر کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، سارا دن روزہ رکھے، کسی کافر کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی، کافر ہمیشہ مسئلہ جہاد سے پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے لارڈ گلیسٹن کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن پاک موجود ہے اور قرآن پاک میں جہاد کا مسئلہ ہے، میں کبھی ٹھنڈی نیند جہاد میں پارے نہ اس مسلمان نوجوان کو بیوی جہاد سے روک سکتی ہے، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور
دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ڈر کی چیز موت ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میں نے مرنا نہیں بلکہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے جو موت سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی اور کسی مصیبت سے ڈر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کافر ہمیشہ مجاہدین کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز جس جہاد میں کامیاب ہو گیا اور یہ لوگ بیچارے ناکام ہو گئے تو جہاد سے وہ پھر بھی بہت زیادہ خائف تھا، اس لیے اس نے تلاش کیا کہ کوئی ایسی آدمی ملے جو ان مجاہدین کو بدنام کر دے۔ اس سلسلے میں مولوی احمد رضا خان فاضل بریلوی، جس کی پیدائش 1856 میں ہے، سن 57 کے جہاد میں اس کی عمر صرف 1 سال تھی، جس نے نہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی آخری سال تھے جب یہ شخص پیدا ہوا، تو اس لیے اس آدمی کو خریدا گیا کہ تو مجاہدین کو بدنام کر۔ اس نے 1324 ہجری میں ایک فتویٰ مرتب کیا اور شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پہلے اس نے 4 کتابیں لکھی۔ شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافر قرار دینے کے لیے، اس کو برا بھلا اور بدنام کرنے کے لیے، اسی کے ساتھ پھر ان کے ساتھیوں مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوئی کے خلاف بھی کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 67 سال بعد پہلا رسالہ لکھا، جس میں شاہ صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ شخص گستاخ رسول تھا۔ حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو کتاب تقویۃ الایمان ہے وہ ان کی زندگی میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہر جگہ پہنچ چکی تھی، تو ان کی زندگی میں کسی سنی عالم نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ شخص گستاخ خدا ہے یا اس کتاب میں خدا کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہیں، بلکہ ان کے وفات پانے کے بعد اس زمانے میں چونکہ جہاد زوروں پر تھا، اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ ڈرتے تھے کہ اگر آج ہم نے مجاہدین کے خلاف کوئی بات کی تو پھر ہمارا تیا پانچا کر دیا جائے گا اور ہم دنیا میں کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس وقت تو یہ دب کے بیٹھے رہے، لیکن جب قسمت کی بات تھی تلک الایام نداولها بین الناس کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب مجاہدین کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، کسی کو کالے پانی بھیجا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، اس وقت یہ انگریز کے ایجنٹ اٹھے اور ان کی شہادت کے بعد ان پر یہ الزامات لگانے شروع کیے۔ چنانچہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 4 کتابیں لکھی، الکوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ، سل سیوف الہدیہ علی بابا النجدیہ، سبحان السبو میں اس کو برا بھلا کہا، اس طرح ازالۃ العار میں اس کے خوب ہاتھ کپڑے اتارنے کی کوشش کی گئی، اور 1324 میں پھر شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک فتویٰ مرتب کیا گیا، تو 1324 میں اس فتنے کی ابتدائی شخص نے شروع کی اور ان پر ایسے الزامات لگائے جن کا ان کے فرشتوں کو بھی کوئی تصور نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن جب یہ الزامات لگے اور اس کی کسی آدمی نے سنی نہیں، پھر وہ حرمین شریف پر گیا اور وہاں جہاں ساری دنیا جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے، یہ وہاں بھی جا کر جھوٹ بولتا رہا کہ علماء دیوبند کے یہ عقائد ہے، علماء دیوبند کے یہ عقائد ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ بولے، لیکن قادیہ میں بیٹھ کر، پنڈت سوامی دیاں نے جھوٹ بولے دہلی میں بیٹھ کر، پنڈت شہزادہ نے جھوٹ بولے ہوشیار پور میں بیٹھ کر، لیکن مکہ اور مدینہ میں جھوٹ بولنے کے لیے واقعتاً کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت تھی، کوئی ادنا ضرورت حضرت تو وہاں جا کے ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب یہ واپس آیا اور اس نے شور مچایا تو جو صحیح اور معقول طریقہ ہوتا ہے، علماء حرمین شریف نے براہ راست پھر علماء دیوبند سے 26 سوالات کیے تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے عقائد کیا ہے۔
جس میں علماء دیوبند نے شوال 1325 میں المحدد المفرد نامی کتاب جو مرتب کر کے وہاں بھیج دی، اور اس پر تمام بڑے بڑے علماء دیوبند نے دستخط کیے، اور ان تمام الزامات کو الزامات قرار دیا کہ یہ الزامات ہیں جو ان لوگوں نے ہم پر لگائے ہیں، ہم ان باتوں کو ہرگز عقیدہ اپنا نہیں رکھتے، بلکہ ایسے عقیدے والوں کو جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک بھی توہین کرے اسے ہم کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوتا مبارک جو ہے اس کو تصغیر سے حقاصد سے جتری کرے ہم اس کو بھی کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا پورا برات ظاہر کر دی اور ان الزامات کے جوابات دیے، اور پھر ان کو اہل حرمین شریف اور مکہ اور مدینے والوں کو اس بارے میں حکم مان لیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ مکہ شریف، مدینہ شریف، شام، مصر، حلب، ان سب جگہ کے علماء نے اس کتاب پر تصدیقات لکھی کہ یہ لوگ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، عاشق رسول ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، ان پر یہ جو الزامات ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان الزامات کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان سے کوئی چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دیں، تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کے اتنے وعظ سنے ساری عمر، یہ تو ایک عاشق رسول آدمی ہے کہ نہیں، میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں۔ اب سب بیٹھ گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں حضرت پاک کی احادیث سنائیں اور اس کا ترجمہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ حضرت جب حدیث پڑھی اور کالا کالا رسول اللہ کہا تو وہ چودھری کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کافر ہمارے نبی پاک کو کالا کہتا ہے، اور ایک دفعہ بھی کالا نہیں کہا، دو دفعہ کالا کالا کہا ہے، حالانکہ بات صاف ہے کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ شیخ الحدیث کے فرشتوں بیچاروں کو بھی یہ خبر نہیں تھی، لیکن اس پر ایسا الزام لگا دیا گیا۔ اب وہ صاف کہتا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نے 2 مرتبہ ہمارے نبی پاک کو کالا کہا ہے، جہاں جاتا تھا ان کے خلاف یہ باتیں کرتا تھا۔ اب اس کو الزام کہتے ہیں۔ اس طرح لکھنؤ میں ایک دفعہ مشاعرہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظمیں پڑھی جا رہی تھی، تو ایک شاعر نے نظم پڑھی، پہلے شعر پڑھا، کان نبی کا گوہر یکتا حسین ہے، کہ حضرت حسین جو ہے نبی پاک کی کان جس سے موتی نکلتے ہیں ان کا یہ ایک ایسا ہیرا ہے در یکتا جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ایک 2-4 آدمی کھڑے ہو گئے کہ یہ کافر کہاں سے آیا، ہمارے نبی پاک کو یہ کانا کہہ رہا ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے بدلا کہ یہ ان پڑھ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں کہ کان جس سے سونا نکلتا ہے اس کو نہیں جانتے یہ۔ تو پھر اس نے اپنا شعر بدل لیا ڈرتے ہوئے کہ چونکہ سمندر سے بھی موتی نکلتے ہیں، اس نے کہا بحر نبی کا گوہر یکتا حسین ہے۔ اس نے بھی وہ جوتیاں لے کر اسٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ یہ آدمی ڈبل کافر ہے، پہلے ہمارے نبی پاک کو کانا کہا تھا، بہرا بھی کہا ہے۔ اب کوئی آدمی صحیح سے صحیح بات کو بگاڑنا چاہے تو اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں۔ جامعہ خیر بازار جب جلندھر سے یہاں آیا اور پہلا سالانہ جلسہ ملتان میں تھا تو اشتہار چھپا اور 3 دن کا جلسہ تھا۔ مولانا جلسی رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ چونکہ روزانہ بھی پھر اعلان اسپیکر ہوتے کہ آج فلاں والی صاحب کا بیان ہوگا، فلاں والی صاحب کا بیان ہوگا، تو آگے آگے ہمارا تانگا اعلان کرتا پھرتا تھا اور پیچھے بریلویوں نے تانگا لگایا تھا۔ اس شوق سے ہمارا تانگا چلا جاتا وہ اس میں آ جاتے اور کہتے کہ بھئی یہ جلسہ ہو رہا ہے، اشتہار پڑھ لیا ہے اور ان دیوبندیوں کو چندہ دیا کرو، یہ گستاخ ہے۔ دیکھو کیسی باتیں اشتہار میں لکھتے ہیں۔ تو اشتہار میں لکھا تھا نیچے کہ مستورات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا، کہ اگر عورتیں جلسہ سننا چاہیں تو بھائی ان کے لیے پردہ کا انتظام ہے۔ لیکن وہ کیا پڑھتے تھے کہ دیکھو لکھا ہے بس تو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا۔ اب بیچارے اشتہار چھاپنے والے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اشتہار کا یہ مطلب نکالا جائے گا۔ کہتے دیکھو مستوں کے لیے رات کے انتظام ہو رہے ہیں، مستوں بدماشوں کے لیے یہ ان کا جلسہ ہے جو دیوبندیوں کا جلسہ ہے۔
تو جب انسان اس بات پر اتر آئے تو اس کا پھر اور کوئی حل نہیں ہوتا. یہی حال 100 سال سے بریلوی حضرات علماء دیوبند کی باتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. جب آج سے 97 سال پہلے 1325 میں علماء دیوبند نے اس الزامات کے بارے میں اپنی برات بھی ظاہر کر دی. علماء حرمین شریفین نے بات مان لی کہ یہ الزامات واقعی الزامات ہیں اور یہ لوگ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن یہ حضرات آج بھی یہ الزامات پھیلا رہے ہیں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد ہے کہ جو کسی دوسرے کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ جاتا ہے. اس حدیث میں مرزا مولوی احمد رضا کے بارے میں تو ہم نے بالکل یقینی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کفر انہوں نے ان اولیاء اللہ کے ذمہ لگانا چاہا تھا وہ کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ گیا. چنانچہ مولوی احمد رضا نے پہلا اعلان یہ کیا تھا، اب یہ اعتراض کیا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ختم نبوت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. چنانچہ حسام الحرمین نے اس نے اس پر زور دیا. لیکن یہ الزام اس نے کس طرح لگایا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب تحریر الناس ہے، اس سے ایک عبارت صفحہ 21 سے لی، ایک صفحہ 15 سے لی، ایک صفحہ 30 سے لی، 3 سے لی اور ان تینوں کو ملا کر ایک فقرہ بنا دیا گیا. حالانکہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ ظلم کوئی اللہ کی پاک کتاب پر بھی کرنا شروع کر دیتا تو وہاں بھی مطلب کچھ کا کچھ بن سکتا تھا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے. اب آدھی آیت کو یہاں سے لے لے اور آدھی آیت دوسری بنا لے سیدخلون فی جہنم داخرین، کہ وہ ان قریب جو دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے. اب واضح ہے کہ اس میں ایک نقطہ بھی قرآن سے باہر نہیں، دونوں جگہ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے. لیکن کوئی مسلمان اب اس کو قرآن کی آیت نہیں کہے گا اور اس سے جو مسئلہ نکل رہا ہے کوئی مسلمان اس کو قرآن کا مسئلہ کہنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر یہ ظلم خدا کے پاک قرآن پر بھی کیا جائے تو وہاں بھی معنی بدلے جا سکتے ہیں. یہی کام مولوی احمد رضا نے مکہ مدینہ میں جا کر کیا اور 3 جگہ سے عبارت کاٹ کر پیش کی. حالانکہ وہاں جو صاف لکھا تھا صفحہ 10 پر کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا قرآن کی آیت خاتم النبیین سے بھی ثابت ہے جو قرآن کی آیت ہے. پھر متواتر حدیث لا نبی آبادی سے بھی ثابت ہے. اور جس طرح نماز کی رکعتیں متواتر احادیث سے ثابت ہے. اگر کوئی نماز کی رکعتوں کا انکار کرے کہ ظہر کے 4 فرض نہیں ہے، عصر کے 4 فرض نہیں ہے، جیسے یہ شخص کافر ہے ایسے ہی حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اب مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں اور اس نے جا کر وہاں جھوٹ بولا کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور یہ فتویٰ لے کر آیا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے وہی کافر ہے. لیکن حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے. اللہ تعالیٰ کے فرمان حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہ کفر اسی پر واپس لوٹا دیا. خود اس کی قلم سے ایسی باتیں لکھی گئی. چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ شاہ اسماعیل رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کو صراحتاً نبی بناتے تھے. الکوکب شابیہ صفحہ 17. اور دنیا میں لکھا کسی کے لیے اللہ عز و جل حقیقی دعویٰ صراحت اس کی نبوت کا دعویٰ ہے. الکوکب شابیہ صفحہ 18. اللہ عز و جل سے کلام حقیقی مرتبہ نبوت بلکہ اس کے مراتب میں اعلیٰ مرتبہ ہے تو اس کا دعویٰ کرنے میں باضروریت دین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے. الکوکب شابیہ صفحہ 18-19. پھر لکھتا ہے اس قول ناپاک میں اس قائل بے باک نے صاف صاف تصریح کی
کہ وہ علم میں انبیاء کے برابر ہمسر ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انبیاء کو ظاہری وحی آتی ہے, انہیں باطنی وہ انبیاء کی مدد معصوم ہوتے ہیں. اسی مرتبہ کا نام حکمت ہے. یہ کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنانا ہے. اور نبی بھی کیسا صاحب شریعت نبی القوقبہ تو شہابیہ صفحہ 22 میں حاشیہ. ازاں جملہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے نبی احکام شریعت دینے کا ادعا ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ ہے. امام البحقیہ کوفہ اجماعی کا یہ خاص جزو ہے صفحہ 23 اور اپنے پیر رحمۃ اللہ کے سین کو نواب میر خان کے سواروں میں نوکر بیچارے پیر جہل اور سادہ نو کے نبی بنایا القوقبہ صفحہ 24. پیر جی کی مہر کا کرنا اس محمد قرار دیا. قطب الپیر جی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا القوقبہ صفحہ 26. یہ عبارت میں صراحت ہے کہ اور مولوی احمد رضا نے اقرار کیا ہے کہ اسماعیل شہید اپنے پیر کو نبی مانتا تھا اور نبی بھی کیسا جو صاحب شریعت نبی ہو. یعنی گویا مرزائی تو مرزے کو غیر تشریعی نبی مانتے ہیں لیکن اسماعیل شہید اپنے پیر کو صاحب شریعت نبی مانتا تھا مرزائی سے بھی آگے بڑھ کر. لیکن اس کے باوجود پھر لکھتا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کرتا بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسے کافر نہ کہا جائے. اب حسام الحرمین کا جو فتویٰ وہ مکہ مدینہ سے لایا تو اس میں صاف تھا کہ جو ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے. چنانچہ وہ لایا ہوا فتویٰ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نوسی پر تو نہ لگا لیکن مولوی احمد رضا کے کام آ گیا. اس لیے چونکہ یہ شاہ شہید کے بارے میں صراحتاً اقرار کر رہا ہے کہ شاہ شہید ختم نبوت کے منکر تھے اور وہ اپنے پیر کو عام نبی نہیں بلکہ صاحب شریعت نبی مانتے تھے. اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہتا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسی لائے ہوئے فتوے کے مطابق کافر ہے. اس لیے ہم حسام الحرمین کا وہ فتویٰ مولانا احمد رضا کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں عطائے تو بلقائے تو. اور آپ حضرات کو بھی ساتھ یہ تعین کر دینی چاہیے کہ حق بحق دار رسید کہ جس کا حق تھا اس کو یہ حق پہنچ چکا ہے. اس کے بعد دوسرا الزام جو اس نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول بالفعل بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ یہ بات قطعاً فتاوی رشیدیہ میں کہیں موجود نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ میں بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. اب اندازہ لگائے کہ مولانا ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں اور احمد رضا مکے میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر ان کے ذمہ یہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسے جھوٹ ہے جیسا قرآن پاک بھی آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں. اب کوئی پادری لقد کفر الذین کا لفظ اتار دے اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں صاف ہے ان میں نے بے شک ان اللہ والمسیح ابن مریم, بے شک کی بات نہیں کہ مریم کا بیٹا مسیح جو ہے یہ اللہ ہے خدا ہے. اور دیکھو قرآن میں ہے کہ بغیر شک شبے کے مسیح کو خدا ماننا چاہیے. حالانکہ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے اس عقیدے کو. تو جب یہ عقیدہ کفریہ ہے قرآن کے ذمے کوئی لگائے ایسا ہی جھوٹ مولوی احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگا دیا. اور جو عبارت اشتہار میں دی ہے وہ بھی فتاوی رشیدیہ میں موجود نہیں ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے غیر جوش میں آئی اور یہ فتویٰ اسی پر واپس چلا گیا کیونکہ خود مولوی احمد رضا کے ہاتھوں سے یہ بات لکھی کہ کہتا ہے اسماعیل شہید کہتا ہے یہ صاف اقرار ہے کہ اللہ عز و جل کی بات واقعہ میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں. حرج اس میں ہے کہ بندے اس جھوٹ پر مبتلا ہوں القوقبہ صفحہ 14. اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدا کی پاک ذات پر بھی روا ہے جس میں کھانا پینا سونا پخانا پھرنا پیشاب کرنا چلنا ڈوبنا مرنا سب کچھ داخل ہے. اس قول خبیث کے کفریات حد شمار سے خارج ہے. القوقبہ صفحہ 15. یہاں احمد رضا اقرار کر رہا ہے
کہ اب مولوی اسماعیل رشید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، پخانا بھی پھرتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے، ڈوب کر ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ پر لکھا ہے کہ اللہ عز و جل ہر نقص اور عیب سے آلودہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جن چیزوں کی نفی سے اللہ کی منع کی جاتی ہے سب باتیں اللہ جل کے ہو سکتی ہے، ورنہ تعریف نہ ہوتی، سونا اونگنا بہکنا، یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے۔ اور فتاوی رضیہ صفحہ 791 جلد اول پر یہ لکھتا ہے، یہ ایسے کفریات کے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو مکان سے پاک ہے، جس کا کھانا ممکن، پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، یعنی اللہ عورتوں سے جمع کرتا ہے، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، یعنی لوڑے بازی کرتا ہے، حتیٰ کہ محسن کی طرح خود مفعول بننا کہ معاذ اللہ تعالیٰ لوڑے بازی کرواتا بھی ہے۔ کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ، مرنے کا پیٹ، مردی اور زنی کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مردوں والا اعلیٰ تناسل بھی ہے اور عورتوں والا بھی نام روحانی جاری ہے۔ سبد نہیں، جوفدار کاغل ہے، یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہے، سبو کزری خرسا مشکل ہے، یعنی خسرا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرا بنا ہے یا عورت سے خسرا بنا ہے، یا کم سے کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، دبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ، جورو یعنی بیوی، بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ ربڑ کی طرح پھیلتا اور سمٹتا ہے، بربہ کی طرح چوبکھا ہے، یعنی چار چہرے اس کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے بعد جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے چرا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے۔ ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے، علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے، ایسے سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت کہلائے۔ تو اس قسم کی یہ بکواس تقریباً 55 باتیں لکھی ہے جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک عدالت میں جب میں نے جج صاحب کو یہ بات سنانی شروع کی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھ لیتا ہوں کہ دروازے پر جو چپڑاسی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے، وہ کہاں گھر جا کر کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہے۔ یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ عقیدے اسماعیل شہید کے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں 100 احتمال بھی ہو اور 99 احتمال کفر کے ہو، ایک ایمان کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے۔ میں نے عدالت میں بریوی سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ وہ مفعول بھی ہے، لوڑے بازی کرواتا بھی ہے، اس میں 100واں نہیں کروڑواں احتمال اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ۔ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ مردوں والی شادی بھی عورتوں والی بھی خرسا مشکل ہے، اس میں کروڑواں احتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا پیرو نکل سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی علماء دیوبند کی کہ وہ کفر کے فتوے جو ان کے لیے لے کر آیا تھا اللہ تعالی نے اسی پر واپس لوٹا دیے۔ تو شام الحرمین میں یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جو اشتہار والے نے پہلا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا فتاوی رشیدیہ، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہاں تو کفر لکھا ہے جو خدا کو جھوٹا کہے۔ البتہ مولوی احمد رضا کا اقرار میں نے سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے عیب مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ان عقیدوں میں اسلام کا پہلو بھی چھپا ہوا موجود ہے جو احمد رضا کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ تفسیر بلغت الحیران، تفسیر بلغت الحیران کی صفحہ 179 کا حوالہ دیا ہے، صفحہ اس نے لکھا، لیکن وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ معطلہ کا عقیدہ ہے،
تو کسی اور کا عقیدہ اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا. قصیدہ دنیا ہماری کتاب ہی نہیں. اس کے بعد لکھا کہ شیطان کا علم فخر دو عالم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. اس پر براہین قاطعہ کا نام لکھا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوار ساتیہ میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا محفل پاک ناپاک میں نہیں مانتے، لیکن شیطان کا ہر پاک ناپاک محل میں موجود ہونا یہ سب کے ہاں مانا ہوا ہے. تو اس سے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے. اور ہماری عبدالسبی کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے قیاسات سے مسئلے ثابت نہیں ہوا کرتے. اگر یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک چونکہ زیادہ افضل ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہونے چاہیے. تو مولانا نے لکھا ہے کہ پھر مولوی عبدالسبی کم سے کم مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے افضل ہوتا ہے، تو پھر یہ مولوی عبدالسبی بھی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے. تو اس لیے مولانا تو اس پر رد کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور پاک کے لیے ایسے عقیدے ثابت کرنے کے لیے آپ کی مثالیں شیطان کے ساتھ دی، گدھوں کے ساتھ دی، بچوں کے ساتھ دی. اس لیے ہمارے علماء ایسے ان کے جواب میں متوجہ ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہمارے علماء کے نظام کی طرف لگا دیا. اصل جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے رسول بھی خدا کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے پھر معاذ اللہ حضور پاک کو شیطان سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی. اس طرح انہوں نے حضور پاک کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا. تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ عالم الغیب و شہادت و قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے، آپ حضور پاک کو کس طریقے سے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہی حرکت کی کہ بعض غیب کی باتیں تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے. چنانچہ اب اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا 4 جلد میں کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کو ملنے گئے اور اس بزرگ کے سامنے بہت سے سیب رکھے ہوئے تھے. پر بھی ایک بہت بڑا خوبصورت سیب تھا. تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یہ سیب مجھے دے تو پھر میں سمجھوں گا یہ ولی اللہ ہے. تو اس بزرگ نے اپنے ہاتھ میں سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم مصر میں گئے تھے، وہاں ہم نے ایک گدھا دیکھا جس کو کشف ہوتا تھا اور وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا. اس کا مالک کسی کے جھولی میں کوئی چیز ڈال دیتا تھا، گدھے کی آنکھیں بندھی ہوئی تھی، پھر اس سے کہتا تھا کہ کس کے پاس یہ چیز ہے، گدھا اس کے سامنے جا کر سر جھکا دیتا تھا. اور یہ کہتے ہوئے سیب بادشاہ کی طرف پکڑا دیا کہ اگر ہم بھی آپ کے دل کی بات جان لیں اور غیب جان لیں تو ہم اس گدھے جیسے تو ہو ہی جائیں گے نا. تو دیکھو احمد رضا نے خود ثابت کیا کہ اللہ والے گدھوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں. اسی طرح اور اس قسم کی باتیں اس نے لکھی. اور حضرت پاک کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے معاذ اللہ گدھوں تک کی مثال پیش کر دی دیوانوں کی کہ ہر مومن جو ہے یؤمن بالغیب، آخر غیب کا علم ہوگا تو ایمان رکھے گا نا. اس لیے ہمارے علماء نے اس کو الزامی طور پر جواب دیا کہ جب بعض علم غیب تو گدھوں کے لیے بھی مانتا ہے اور بعض علم تو بچوں اور دیوانوں کے لیے بھی مانتا ہے تو پھر تو نے رسول محمد کی کیا تعریف کی؟ اب بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتا، اس نے خام خواہ یہ الزام مکے میں جا کر لگا دیا کہ یہ تو مولانا تھانوی کا اپنا عقیدہ ہے. حالانکہ مولانا نے اپنا عقیدہ اسی کتاب میں آگے چند سطر کے بعد لکھا ہے کہ وہ علوم جو لازم نبوت تھے حضور پاک کو بتمام عطا فرما دیے گئے تھے. فرمایا تھا کہ تمام علوم جو نبوت کے لیے لازم وہ آپ کو عطا فرما دیے گئے تھے اور وہ علوم شرعی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بکرا حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، یہ نبی بتاتا ہے. اور اس مسئلے کے شرعی جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی آدمی کو پتا ہو کہ کل خنزیر دنیا میں کتنے ہوئے اور کتنے ہو گئے، کل بکرے کتنے اور کتنے ہو گئے، وہ کہاں کہاں مرے، مرنے کے بعد ان کے بال اور سب کچھ کہاں کہاں پہنچی. ان باتوں کا تعلق علم شریعت اور علم نبوت کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں علوم نبوت آپ پر کامل کر دیے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے پھر اس بات کو تبدیل بھی کر دیا تھا، لیکن ابھی تک یہ احمد رضا کے چیلے اسی کو لے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کر مٹی ہو گئے، یہ مولانا اس میں شہید پر الزام ہے.
حالانکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت بھی فرمایا کہ میں مر کر قبر میں دفن ہو جاؤں گا، اور آپ کے قبر میں دفن ہونے کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا روضہ تر موجود ہے، اور مسلمان کافر یہ مانتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالی وسلم روضہ پاک میں مدفون ہے۔ اس لیے دارالارشاد میں تقویۃ الایمان میں اس جگہ یہی لکھا ہے کہ میں بھی ایک دن آغوش لحد میں سو جاؤں گا۔ آگے لکھا کہ رحمت العالمین صفت خاصہ رسول کی نہیں، تو وہ مولانا نے فرمایا کہ تمام یہ بات پوری نقل نہیں کی گئی۔ آگے مولانا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی اس دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور بریلویوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں، کیونکہ یہ حضرات صاف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ دیوان محمدی میں انہوں نے لکھا ہے کہ غلام فرید صاحب چاچو شریف والے رحمت العالمین ہے، بے شکل رحمت العالمین خود صدر الدین احمد۔ آگے ہر مخلوق چھوٹا ہوا چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ حضرت پاک کا اسمی کرامی کتاب میں موجود نہیں، لیکن مولوی احمد رضا کہتا ہے کہ یہ حضور پاک کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو کافر نہیں کہتا جو معاذ اللہ حضور پاک کو چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ احمد رضا چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور اس میں احمد رضا کا نام لے تو بریلوی فوراً اس کے خلاف شور بچائیں گے، لیکن بریلوی ایسے گستاخ ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جس شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے حضور پاک کے بارے میں کہی ہے، اس کو کافر کہنا احتیاط کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تاکہ سب انبیاء علیہ چیز سے کم یہ بھی مولانا شہید کی بات ہے، اور مولانا شہید کو وہ کافر نہیں کہتا۔ اگر اس میں کفر ہے تو پہلے احمد رضا کو کافر کہنا پڑے گا، اور پھر مولوی اس میں شہید احمد کی باری آئے گی۔ آگے لکھا انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے تو علوم ہی بھی ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یہاں حوالہ نقل کرنے والے نے بہت بڑی بے ایمانی کی ہے کہ لفظ یہ تھے کہ عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بظاہر کے لفظ سے بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے عمل سے کسی امتی کا عمل کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، بلکہ ہمارا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اگر غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی ایک کھجور خیرات کر دے اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی کی ایک تسبیح کے برابر پوری امت کا ثواب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے لکھا کہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ مثلا معراج کی رات حضرت پر نماز فرض ہوئی اور آپ نے کل 15-16 سال نمازیں پڑھی، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے 60-70 سال 5 نمازیں پڑھی ہیں، تو گنتی میں تو بظاہر یہ زیادہ ہی گری جائے گی۔ حضرت پاک نے حجۃ الوداع فرمایا، ایک حج فرمایا، لیکن کتنے آج آدمی جو نے 20 حج کیے ہوئے ہیں، ہمارے امام صاحب نے 50 حج کیے، بظاہر گنتی میں یہ حد واقعتاً بہت زیادہ ہے۔ پھر حضرت پاک پر قرآن آخر حجۃ الوداع میں آ کر ختم ہوا، اس کے بعد آپ نے کچھ قرآن ختم کیے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، اور گنتی میں یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس بات کے کہنے میں یہ بات تھی کہ نبی علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، اور گنتی اعمال میں تو بعض لوگ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ حضور کا میلاد کنہیا کے جنم دن منانے سے کی طرح ہے، یہاں بھی یہ بات انہوں نے نامکمل عبارت لکھی ہے، لکھا ہے کہ یہ جو تم مذاق کرتے ہو کہ جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں کھڑے ہوتے ہو یہ میلاد میں اور سمجھتے ہو کہ حضور اب پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندو اپنے کنہیا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کیوں نہ کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نیا عقیدے گھڑے ہیں ان عقیدوں کی اس بات کے لیے کبھی ان کو رام چندر کا نام لینا پڑتا ہے، کبھی شیطان کا نام لینا پڑتا ہے، کبھی گدوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ شرارتیں خود چھیڑتے ہیں۔ جب ہمارے علماء ان الفاظ کو ان پر واپس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ شور بجاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اوضح البراہین کے جو حوالے دیے گئے وہ ہماری کتابیں ہی نہیں۔ اور آگے یہ لکھا کہ انبیاء اولیاء سب ہمارے بھائی کی طرح ہے، تقویۃ الایمان، یہ بھی اس نے آپ عبارت کا خلاصہ نکالا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو المحدد بھی ہے کہ جو شخص ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نسبی بھائی کے برابر کہے وہ شخص کافر ہے۔ ہم تو ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں
وہاں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عزت کیا کرو اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو، اور اپنے بھائی کی اکرام کیا کرو، اقربوا اخاکم۔ اور یہ حدیث جو تقویۃ الایمان میں ہے یہ مولوی احمد رضوی زبدۃ الزکیہ میں لکھی ہے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی لکھا ہے۔ البتہ تقویۃ الایمان میں مولانا نے جو بات لکھی ہے وہ احمد رضوی لکھ سکا، وہ یہ کہ برادریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، کوئی نسبی بھائی ہے، نسبی بھائی ہوتا ہے، کوئی برادری کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پٹھان بھائی ہے، کوئی ملک کے حساب سے یہ پاکستانی بھائی ہے۔ تو سب سے بڑی برادری ارسانی برادری ہے۔ تو مولانا نے لکھا کہ ارسان سب آپس میں بھائی ہیں، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان میں بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ تو گویا سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول کا نبیوں کا ہوا، اور سارے نبیوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو اس جگہ تو مولانا نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضور کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ آپ کے مرتبے تک کوئی اور آدمی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا، اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ عیسائی شہید رحمۃ اللہ کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بقول مولوی احمد رضا اس فکرے میں اسلام کا پہلو موجود ہے، جو اپنے نسبی بھائی سمجھے، تو بریلیوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے۔ آگے لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، خادم محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بھی اسے دھوکہ دیا ہے۔ مولانا نے تو کتاب ہی ختم نبوت کے اس بات میں لکھی ہے، لیکن انہوں نے ختم نبوت کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہونا، اس کو بھی قرآن سے ثابت کیا۔ ایک یہ کہ آپ اس معنی میں خاتم النبیین ہے کہ سب نبیوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہے، آپ سب کے حکموں کو منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کی شرک کو منسوخ نہیں کر سکتا، بلکہ سارے جتنے نبی پہلے ہیں وہ حضور پاک کی امتی ہے۔ اس سے آگے اس وقت میں لکھا ہے کہ اگر میرے فرض کوئی اور بھی نبی آئے گا تو حضور پاک کا امتی بنے گا، ماتحت ہوگا، اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں رتبے کے اعتبار سے خدمت کا ذکر ہے، نہ کہ زمانے کے اعتبار سے۔ اگر دیکھیں ہندوؤں کی دیوالی کی پوریاں کھانا جائز ہے، اور دوسرا حوالہ پھر جوڑا ہے کہ ہندوؤں کے سود کے پانی سے پلاؤ پانی پینا جائز ہے، اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی سبیل کا پانی پینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سبیل کا پانی اس سے بھی برا ہے۔ اصل بات اس کو مثال سے سمجھے کہ بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن اگر کوئی بکری چوری کی ہو تو وہ حرام ہے۔ اس طرح کوئی اسی بکری کو حضرت حسین کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ اللہ کر کی بجائے کہے کہ اب بسم اللہ حسین، تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ بکری حرام ہو گئی۔ اب ایک آدمی نے بکری کسی ہندو سے لی اور پھر مسلمان نے ذبح کی، تو سب کہیں گے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، لیکن ہندو کا ذبیحہ حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس مسلمان کی ذبح کی بکری یہ نہیں کھا رہا، حالانکہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ بکری چوری کی، اس لیے نہیں کہ مسلمان کی ہے، یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس مسلمان نے یہاں بسم اللہ اللہ کو نہیں پڑھا، بسم اللہ حسین پڑھا ہے، بسم الحسین پڑھا ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس سبیل میں یہ نظر غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، اور نظر غیر اللہ کی دیت جو ہے یہ عبادت ہے، اور غیر اللہ کی بات شرک ہے، اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ کافروں کی حلوہ پوری جو ہے ان کا ذبیحہ حرام ہے، ایسی چیزیں حرام نہیں ہوتی، اس لیے اس بات پر یہ انہوں نے لکھا ہے۔ آگے جو عرف الجادی نظر مراد کے حوالے دیے ہیں یہ سرے سے ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں۔ تو مقصد یہی ہوا کہ یہ جو کچھ ہے الزامات ہی الزامات ہیں۔ احمد رضا اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا کافر ہے کہ جو اس کو پرلے درجے کا
فاسق فاجر مسلمان بھی سمجھے وہ بھی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح کسی انسان حیوان سے جائز نہیں، اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ ولد زنا اور حرام ہے، کیونکہ احمد رضا یہ کہتا ہے کہ جو حضور پاک کو معاذ اللہ چوڑا چمار کہے، بلکہ اس سے بھی ذلیل کہے، بلکہ گدھے بھی ذلیل کہے، ان باتوں میں اسلام کا پہلو موجود ہے، اس لیے ایسے آدمی کو کافر کہنا جائز نہیں۔ ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قطعاً کفر ہے، اس میں اسلام کا پہلو قطعاً موجود نہیں۔ اس لیے اسی طرح احمد رضا یہ کہتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو مردوں عورتوں والی انسانیہ مانے، اسے فاعل المفعول مانے، لونے بازی کرنے والا کروانے والا مانے، ان باتوں میں بھی اسلام کا پہلو موجود ہے، اس لیے ان باتوں کے کہنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی اسلام کا پہلو موجود نہیں، جس نے یہ ان باتیں کہی ہے وہ کافر ہے۔ اگر احمد رضا نے الزام لگایا ہے تو یہ تو بہرحال پھر بھی کافر ہے۔ آخر میں یہی ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کافر کہا گیا ہے، مولانا تھانوی بھی تحریک آزادی کے ہیرو تھے، اور مسلم لیگ کو بھی ان لوگوں نے کافر کہا، اور ان کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلم لیگ کافروں مرتدوں کی جماعت ہے، کیونکہ اس میں اشرف علی زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے بھی انگریز کے خلاف تحریک آزادی میں یہ جہاد میں حصہ لیا، یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کا اصل گناہ یہی ہے، چنانچہ حکومت پاکستان اور حکومت مسلم لیگ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ علماء دیوبند کا پاکستان کے بنانے میں اتنا بڑا کردار تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں پاکستان میں جھنڈا لہرایا گیا تو ایک دیوبندی عالم مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ یہ جھنڈا لہرائیں۔